قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ توحید کا خلاصہ، توحید کا لب لباب عمل میں، رویے میں، روش میں کیا ہے؟ کہہ دو میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے۔ اگر بین رسیدی تمام بولا بیشت، اپنے لیے نہ جیو، اولاد کے لیے نہ جیو، رشتہ داروں کے لیے مت جیو، قوم کے لیے مت جیو، اللہ کے لیے جیو۔ آسان کام نہیں ہے۔ یہ تو فرمایا ہے من آتا للہ و منع للہ وَأَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْبَرَ الْإِيمَانَ۔ جب تک ہمارا وجود کلی طور پر اللہ کا نہ ہو جائے، ہر طرف سے یکسو ہو کر، اس کا مثنیٰ ہے سورہ انعام کی آیت انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے یکسو ہو کر، سب سے لا تعلق ہو کر، لا الہ الا اللہ، ہر ایک سے اپنے آپ کو آزاد کر کے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ان سب سے یکسو ہو کر، اور اگر اللہ ہی کے ہو گئے تب تو توحید ہے۔ جیو اللہ کے لیے، مرو اللہ کے لیے، زندگی اللہ کے لیے ہو، موت اللہ کے لیے۔ ہاں اس کے تابع اللہ نے تمہارے نفس کے لیے بھی، تمہارا نفس کے لیے بھی کچھ حقوق تمہارے اوپر رکھ دیے ہیں، وہ نفس کے حقوق بھی ادا کرو، یہ سمجھ کر کہ اللہ نے یہ حق مقرر کیا، تو گویا کہ اللہ کے لیے دے رہے ہو، نفس کو نہیں دے رہے۔ ہاں اگر نفس کی اپنی تقاضے کے تحت کر رہے ہو، یہاں پر در حقیقت اصل میں شے وہی رہتی ہے۔ آپ بھی اولاد کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کوئی اللہ کا وہ ولی وہ بھی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ نے یہ حکم اس کو دیا ہے اور اس کے اوپر حق رکھا ہے، اور آپ اگر کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ کی طبعی محبت ہے۔ ایک حیوانی تقاضا ہے، جیسے کوئی حیوان بھی، اگرچہ حیوانات اتنی دیر تک اپنے بچوں کی کیئر نہیں کرتے، پرورش نہیں کرتے جتنی دیر تک کہ انسان کرتا ہے۔ انسان کا بچہ جو ہے وہ سب سے زیادہ اس اعتبار سے ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، طویل ترین عرصے تک ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ بکری کا بچہ فوراً جو ہے تھوڑی دیر اس کی ٹانگیں کانپتی ہے، ابھی ولادت ہوئی ہے اور چند منٹوں کے بعد وہ کھڑا ہوتا ہے، لیکن انسان کا بچہ نہیں کھڑا ہو سکتا، اسے کئی سال لگ جاتے ہیں اور اس کو بڑی محنت اور مشقت کر کے ماں باپ چلاتے ہیں، تو اس اعتبار سے فرق ہے۔ لیکن یہ کہ ایک ہے کہ آپ اس طبعی محبت کے تحت یہ کر رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے معین ایک ذمہ داری اور ایک حق ہے۔ اگر یہ دوسری بات ہوگی تو ٹریس پاس نہیں کریں گے، آپ حدود سے تجاوز نہیں کریں گے، پھر حرام سے کمائی کر کے نہیں کھلائیں گے۔ روکھی ملتی ہے تو سوکھی ملتی ہے تو حلال سے، 2 وقت ملتی ہے یا 1 وقت ملتی ہے حلال سے، اس سے آگے آپ کی ذمہ داری نہیں، آپ کی پرسش نہیں ہوگی، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا کیوں نے اپنے بچوں کو حلوے مانڈے کھلائے، یہ ذمہ داری تمہاری نہیں ہے۔ تمہاری ذمہ داری حلال کے ذریعے سے اپنی حد تک کوشش کر کے ان کا پیٹ پالنے کا، یہ ذمہ داری تمہاری ہے۔ اب وہ یہ ہے کہ جس سطح پر بھی تم کر سکتے ہو حلال سے، وہاں تک تو جائز ہے، اور اگر تم نے کہیں حرام میں پاؤں رکھ دیا، گویا کہ یہ تم تبھی محبت کے تحت کر رہے تھے، اللہ کے لیے نہیں کر رہے تھے۔ اگر اللہ کے لیے ہوتا تو حرام کے اندر پاؤں جاتا ہی نہ۔ بس یہ فرق ہے۔